بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا میں ہر روز اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں کہ جس کو دیکھ کے حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ اتنے بڑے لوگ، اتنے بڑے بڑے ممالک جو سپر پاور بھی ہوتے ہیں اور جو دنیا میں کچھ بھی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدائی دعوے بھی کرنے سے باز نہیں آتے، وہ تک ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جیسے کہ پاکستان میں کسی پنجاب یا سندھ کے اندر لوگ اپنے الیکشن جیتنے کے لیے یا دوسرے آدمی کو پھنسانے کے لیے خود سے چاقو مار لیتے تھے یا پیر پہ گولی مار لی اور کیس جو ان سے ہے مخالف پارٹی پہ کر دیا کہ جی مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی گئی تاکہ میں الیکشن نہ جیت جاؤں یا میں فلاں فائدہ نہ اٹھا لوں، یا کسی کو گرانے کے لیے یہ کام ہوتے ہیں۔ کل ایک واقعہ ہوا جو کہ دنیا کی ایک سپر پاور جو کہلاتی ہے، اپنے آپ کو سپر پاور تو خدا تعالیٰ کی ذات ہے لیکن وہ اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ جس شخص نے یہ قاتلانہ حملہ کیا وہ جس حال میں تقریب ہو رہی تھی وہ اندر تک پہنچ گیا وہاں پہ، اور باقاعدہ پسٹل کے ساتھ پہنچا وہ، اور اس کو کسی نے سیکیورٹی چیک نہیں ہوا اور اس نے فائر بھی کیا۔ فائر جس طرح سے امریکہ کی جو طرفدار نگار ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک پلاننگ کے ساتھ یہ ساری کی ساری گیم کی گئی، اور جس سے وہ اندر تک آیا اور اس نے فائر کیا، اور ٹرمپ صاحب کے پاس جو سی بلکہ اس کی آواز تک نہیں پہنچی، لیکن ان کی وائف کو اور یا ان کی باقی جو ان کے عزیز تھے ان تک آواز پہنچی ہے۔ وہ حیران، ٹی وی میں نظر آتا ہے کہ وہ حیران ہوئی ہیں، پریشان بیٹھی ہیں۔ تو ٹرمپ صاحب اس میں کوئی پریشان نہیں ہوئے، اور اس میں ایک بڑی مزے کی بات یہ تھی کہ ان کے جو نائب صدر ہیں ان کو پہلے سیکیور کیا گیا، بعد میں ٹرمپ صاحب کو کیا گیا۔ بہرحال وہ لگتا ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ یہ ایک بنا بنایا کھیل تھا، اور کیونکہ الیکشن ہے، مڈ ٹرم نزدیک ہیں، اور الیکشن میں ٹرمپ صاحب کے ہارنے کے ایک مکمل امکانات ہیں، قوی امکان ہیں کہ وہ الیکشن ہار جائیں گے۔ اس سے پہلے بھی جو سال پہلے کی بات ہے، سوا سال پہلے کی بات ہے کہ ٹرمپ صاحب کے اوپر ایک حملہ ہوا تھا، اس کے اندر ان کے کان کے اوپر بلکہ وہ گولی ٹچ بھی ہوئی تھی، اور جس کے اندر لوگوں نے یہ تاثر نہیں دیا تھا کہ یہ شاید یہ کوئی جان بوجھ کے یہ کھیل رچایا گیا ہے۔ لوگوں کی ہمدردیاں ایک دم سے چینج ہوئی تھیں اور ٹرمپ صاحب کو ایک اکثریت ملی تھی الیکشن جیتنے کی۔ شاید وہ واقعہ جو سا ہو وہ واقعہ اوریجنل ہو، کسی نے مارنے کی کوشش کی ہو۔ ٹرمپ صاحب ذاتی طور پہ دیکھا جائے تو ایک دلیر آدمی ہے اور ڈرتے نہیں ہیں کسی سے، اور وہ جو بھی کہنا ہے کہہ بھی دیتے ہیں اور جو بھی کرنا ہے وہ کر بھی دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے کئی ایسے کام کیے جسے لوگ سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ ہوگا، لیکن وہ کر گئے، کہا کچھ اور کر کچھ گئے۔ یہ ان کی عام سی عادت ہے، اور حیرانگی اس بات میں تھی ہم ساری کہ یہ اب کیوں انہوں نے یہ کیا۔ شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ تو واقعہ شاید صحیح تھا، کسی نے ان کو مارنے کی کوشش کی تھی، اور کان کے گولی چھوتی بھی لگ گئی، زخمی بھی کان ہوا، بلڈ بھی ہم نے بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ بلڈ نکل رہا تھا، اور ذرا سی کوتاہی ہوتی تو ان کے سر کے اندر سے گولی نکل جاتی اور اس میں ان کی ہلاکت کا بھی چانسز تھے۔ شاید وہ واقعہ اوریجنل ہو، لیکن یہ واقعہ ایسا لگتا ہے کہ اسی طریقے کا واقعہ بنایا گیا کہ دوبارہ کیونکہ الیکشن آ رہا ہے، اور الیکشن میں جیتنا ٹرمپ صاحب کا بہت ضروری ہے، کیونکہ 37% ان کی مقبولیت ہے میرے وہاں پہ، اور زیادہ تر جو ان کے ہارنے کے چانسز جو سے ہیں وہ 63% ان کے ہارنے کے چانسز ہیں۔ یہ مشورہ میں سے ایک مذاق کے طور پہ ہی بات کرتا ہوں کہ یہ شہباز شریف صاحب سے آج کل ان کی بہت دوستی ہے کہ انہوں نے مشورہ تو دیا بہن تسی انج کر لو تو تسی بھی الیکشن جیت جاؤ گے، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک مذاق کی بات ہے، لیکن شہباز شریف صاحب نے سب سے پہلے افسوس اور دکھ کا اظہار کیا کہ یہ بڑا ظلم ہوا، اور اس کی مذمت کی
اس سے پہلے خامنہئی صاحب جو علی خامنہئی صاحب کی جو شہادت ہوئی اس پہ اوپر ان کو میرا خیال دکھ فوراً نہیں ہوا تھا، انہوں نے تو پتہ مدتیں لگا دی اس کا افسوس کرنے میں، بچوں کی شہادتیں ہوئیں اس کو بھی بھول گئے تھے. تو یہ واقعہ انہوں نے فٹافٹ کہا کہ یہ بڑی مذمت کی اور بڑے غصے میں تھے وہ کہ جیسے جو ان سے ہے نا یہ کچھ کر گزریں گے. بہرحال یہ حالات ہوئے اور ٹرمپ صاحب کو تو بچ گئے ان کی سیکیورٹی کی وجہ سے. اور اس وقت انہوں نے کہا، بیان دیا کہ یہ اس کا ایران جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور مثلا بات یہ کی کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ امریکہ کا انٹرنل مسئلہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن سے اس کا تعلق ہے، جو سے ہے کہ الیکشن آنے والے ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس کے تعلق ہے، ایران کی جنگ سے اس کا تعلق کوئی نہیں ہے. ایران کی جنگ کا جو حالات ہیں وہ بھی عجیب قسم کے حالات بنتے جا رہے ہیں. ایک طرف وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ٹرمپ کہ اگر ہم سے بات چیت نہ ہوئی تو ہم یوں کر دیں گے، فلاں کریں گے، یورینیم نہ دیا تو ہم ایسا کر دیں گے. وہ تمام باتیں جو ان سے، یورینیم تو ایران نے ان کو دینا نہیں ہے. اگر کوئی چیز ان کو فائدہ مند ہوگی تو وہ ہے کہ جو انہوں نے راستہ بند کیا ہے ہرمز کا، وہ اگر کھل جائے تو تمام لوگوں کے لیے آسانی ہو. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ ٹرمپ صاحب اس کو کھلوانے ہی نہیں چاہتے، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ بھی یہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ دوبارہ کھلے. اس کو بند کرنے کا مقصد یہ ہے اور فائدہ مند یہ ہے کہ جو ان کے پاس تیل ہے، جو وینزویلا سے تیل ان کو ملا ہے مفت میں، وہ ہی بیچیں گے اور اس میں پیسہ کمائیں گے. اگر یہاں سے تیل عرب ملکوں سے نکل کے یورپین ممالک کو چلا گیا یا ساؤتھ امریکہ پہنچ گیا تو پھر ٹرمپ صاحب کو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی. بات تو یہ نا، اگر میری دکان ہے کہیں پہ اور میں ایک مال بیچتا ہوں اور اس کے ساتھ کہ 10 دکانیں اور آ جائیں تو پھر میرا مال بکنا بند ہو جائے گا. تو میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ جو 10 دکانیں ان کو بند کروں پہلے، پھر اپنا مال اکیلے بیچوں اور اپنے ریٹ پہ بیچوں. تو یہ تو ایک کاروباری آدمی کی ہمیشہ سوچ ہوتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگان کہتے آئے ہیں، عمر نے بھی یہی کہا کہ کاروباری شخص کو حکومت نہیں دینی چاہیے. بہرحال ٹرمپ صاحب کاروباری بھی ہیں اور عقل مند بھی ہیں اور پھر 2 دفعہ پریزیڈنٹ بھی بن گئے. تو یہ جو ساری گیم ہے اتنی ہلاکتیں کروانے کا، اب انہوں نے ایک حد تک ہلاکتیں کروا دی ہیں، وہاں ایک جنگ چھیڑ دی ہے، حالات خراب کر دی ہیں، عربوں کا بیڑا غرق ہو گیا. جو عرب جس طرح سے تباہی مچا رہے تھے، ایک ان کے اوپر ایک کہتے ہیں کبر کی ایک ان کے چادر چڑھی ہوئی تھی اور اتنے مغرور تھے کہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی تھا. ٹرمپ صاحب نے پہلے ان سے $6 ٹریلین ان سے نکلوا لیے، پھر اس کے بعد ان کو وہاں پھنسا کے مارا ہے کہ تمام جگہوں پہ اڈے بنا دیے اور جنگ چھیڑی. اور جنگ چھیڑنے میں جہاں سے ان کے اوپر اٹیک کیے گئے وہ تمام وہ انہی کے اتحادی تھے ان کے ملکوں سے. ان کے پاس نہ کوئی چیز تھی کہ ان کا ڈیفنس ہوتے. کہتے ہیں کہ شیشے گھر میں بیٹھ کے کسی کو پتھر نہیں مارا چاہیے کہ آپ کے اوپر بھی پتھر پڑتے ہیں. تو وہی ان کا حال ہوا عربوں کا. انہوں نے وہاں سے بڑے خوش ہوئے کہ جی بڑے بڑے میزائل لگ رہے ہیں، جہاز آ رہے ہیں، ایئرپورٹ وہ بیسز بن رہی ہیں، فوجی اکڑ کے پھر رہے ہیں زبردست قسم کی وردیاں پہن کے. وہ سارا کچھ ہوا. جب ان کے اوپر اٹیک ہوا تو وہ جو امریکن تھے وہ تو بھاگے، یہاں تو موت ہے. اور یہاں سے وہ اٹیک کرتے ایران کے اوپر، تو ایران الٹا ان کے اوپر اٹیک کرتا. اس کے اندر ان کی اکانومی تباہ ہو گئی، لوگوں نے وہاں سے بھاگنا شروع ہو گئے. یو اے ای کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس اب پیسہ ختم ہو گیا، لوگ ملک کو چھوڑ رہے ہیں کئی جگہوں سے. یہی نہیں کہ خالی یو اے ای سے چھوڑ رہے ہیں، سعودی عرب سے بھی لوگ نکل رہے ہیں، اور دوسرے ممالک ہیں جو قطر ہے وہاں سے بھی نکل رہے ہیں، لوگ نکل رہے ہیں. کویت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. کویت کے اندر ابھی مزید مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے اگر انہوں نے دوبارہ جنگ چھڑتی ہے، اور جنگ چھڑنے کے کبھی امکانات ہیں. اور یہ جو ممالک ہیں یہ بیچ ان کو کسی سے، ان جو امریکنز ہیں، یہ اسرائیل کو ہے بھلے جتنی مرضی یہ دوستیاں کر لیں، ان کو ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. وہ جب چاہیں گے جہاں چاہیں گے ان کو مروائیں گے، اور وہ یہ مارے بھی جا رہے ہیں اس کے اندر جو ان سے ہیں.
معاف کیجیے گا. تو حالات جو ان سے ہیں نا ان کے مزید خراب ہوں گے، اور عربوں نے یہ کمبختی اپنے آپ بلائی. اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل عربوں کو بے تحاشا دولت سے نوازا، لیکن انہوں نے اس دولت کی قدر نہیں کی، اور انہی انسانوں کے لیے پہ ظلم کیا جن لوگوں نے ان کو بنایا. آج پاکستانیوں کی کیا قدر ہے وہاں پہ، بنگلہ دیشیوں کی قدر ہے، انڈینز کی کیا قدر ہے وہاں پہ عربوں ملکوں میں، وہ کوئی حیثیت نہیں دیتے. یہ وہ لوگ ہیں، فلپینیوں کو بھی لے لیں، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے ان عرب ملکوں کو بنایا، ان کی خدمتیں کی، بہت تھوڑی سی آمدنیوں کے اوپر کام کرتے رہے، لیکن ان کو یہ جانور سے زیادہ نہ سمجھ. جانور کی زیادہ عزت ہوگی، کتے کی زیادہ عزت ہوگی، بلیوں کی عزت ہوگی، لیکن انسانوں کی ان لوگوں نے عزت نہیں کی. بہرحال ان کا برا وقت ہے، اور برے وقت کے اندر جو ان سے ہوتے ہیں نا کہ اس قسم کے دوست جو ان سے سب سے پہلے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناصر.